طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں ادا کی تو اس کے لیے سونے کا محل جنت میں بنایا جائے گا۔ ربیع النور کی خصوصی ٹرانسمیشن بزم ثناگر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت پاکستان بھر میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے بھی جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ اور بلا تاخیر چلتے ہیں آج کے مہمانوں کی جانب۔ آج کی جو پہلی مہمان شخصیت ہے، پیشے سے آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، جناب محترم راجہ راشد علی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو آج کی بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی دعوت کا، بہت بہت شکریہ۔ آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور آج کے ساتھ آج کی جو دوسری مہمان شخصیت ہے، بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت، میرے بھائی، میرے دوست، نقیب محفل محمد علی رضا راؤ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں راؤ صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت کرم۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثنا خوان رسول سید عثمان برنی صاحب، السلام علیکم۔ مائک لے لیجئے گا۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس بزم کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے،
بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ راجہ راشد علی صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ آج کا جو مبارک دن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ جو ہے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سب مسلمانوں کو اس کی بہت بہت مبارک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن ہمیں اس چیز کا عہد کرنا چاہیے کہ جو دو چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ایک قرآن اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت میں ہماری فلاح ہو جائے۔ آپ سب سے ایک چیز اگر آپ پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیں کہ یہ ایک نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ یہ جو تحفہ مسلمانوں کے لیے دیا گیا، تو آپ اس کو آپ خود فیل کریں گے کہ یہ ایک ایسا ہے جیسے سمندر کے اندر ایک کشتی ہے۔ نماز کو میں تو ایسے فیل کرتا ہوں۔ تو اور اس کے اندر جب آپ کنٹینیوسلی اس کے اوپر چلتے جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک سمندر میں آپ کشتی کے اوپر ہیں، اور اگر آپ اس کو بریک کرتے ہیں، کہیں کوئی آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کشتی سے سمندر میں گر گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، جس میں ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، اور حضور کی مکی اور مدنی زندگی، اس میں جو غزوات ہوئے، کہیں 26 اور کہیں 28 غزوات کا ذکر ہے، یہ مکمل زندگی جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے کہ ہمیں اپنی معاشیت کے حوالے سے کیسے چلنا ہے، سیاسی معاملات کیسے لے کے چلنے ہیں، ہمیں اپنی ایجوکیشن کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہمیں انٹرنیشنلی باقی جو ممالک ہیں یا جو باقی مذاہب ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے حوالے سے کیا، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، بزرگوں کا احترام کیسے کرنا ہے، اور یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل جو ایک ضابطہ حیات جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ایک امت مسلمہ کے طور پہ ہم خوش نصیب ترین جو ہے وہ افضل ترین خوش نصیب ترین قوم ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اور آپ یہ دیکھیں ایسے مسلمان بھی تھے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ دریاؤں نے بھی ان کو رستے دیے، جیسے وہ مشہور شعر ہے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کیا تھا؟ وہ تقویٰ اور وہ ایمان تھا۔ وہ تقویٰ اور ایمان جب ہمارے اندر آ جائے گا، اب جیسے یہ انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا تو ہماری فوج کے اندر تقویٰ اور ایمان تھا۔ آپ دیکھیں وہاں کتنے جہاز تھے اور یہاں کتنے تھے، اور ان کے دیکھیں انڈیا کے جہازوں کو تباہ کیا گیا۔ پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کی لیڈرشپ کے اوپر کے طور پہ ابھر کے پاکستان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے۔ پاک فوج جو ہے یہ اس سسٹم کے مطابق ان رولز کو فالو کر رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ ڈاؤن کیے، اور ان کے مطابق عمل درآمد کیا ہے، اور اپنے جو امن کے ٹائم پہ جو تیاری کی ہے، جس کا قرآن کے اندر بھی ہے کہ آپ اپنے تیار بندے گھوڑے جو ہیں وہ اپنے تیار رکھیں، تو یہ وہ گھوڑے تھے جو ہمارے جو ایئر فورس یا آرمی یا نیوی کے، یہ جو ساری پریپریشن تھی، جن پرنسپلز پہ عمل کر کے آپ دیکھیں ان کا رزلٹ بھی آیا ہے۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات کے اندر جو ہے وہ انہوں نے شرکت کی، حصہ لیا، یہ ساری چیزیں اسی کی طرف ایک پیش خیمہ تھیں۔ پھر اس کے بعد حج کا طریقہ کار دیکھیں، کس طریقے سے اس کے حج کا فرض جو ہے وہ کن لوگوں کے اوپر ہے۔ پھر زکوٰۃ کا دیکھ لیں، ایک پورا ایک سسٹم، پورا ایک نظام ہے تاکہ یہ طبقاتی نظام جو ہے اس کا خاتمہ ہو، اور اس کے ٹرو اسپرٹ کے اوپر اگر ہم مین چیز یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو۔ ہمارا جو سلیبس ہے ایجوکیشن کا، آج کا جو سلیبس ہے
اس کے اندر جتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چیزیں شامل ہونی چاہیے اور زیادہ ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ ان اصولوں کے اوپر عمل کریں. آپ دیکھیں ترقی یافتہ جتنی بھی قومیں ہیں انہوں نے وہ پرنسپلز اڈاپٹ کیے ہیں. بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرنسپلز تھے, جیسے صفائی نصف ایمان ہے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اب آپ دیکھیں صفائی کے معاملات ہمارے ملک کے اندر دیکھیں کیا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے, جو بھی کنسرن ادارے ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے جو فرائض ہیں ان کو انجام دیں. کسی ایک چیز کو بھی آپ مکمل طور پہ جو ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو اس کے آپ کو دنیاوی بھی اور آخرت دونوں طرف سے اس کے فائدے ہوں گے. اور اس میں آپ اپنی ایک نہ صرف ایک ہیومن بینگ بلکہ آپ کی جو پڑوسی ممالک ہیں اس حوالے سے بھی آپ کی پذیرائی ہوگی. اور یہ پہلے ہو چکا ہے. آپ عظیم جو قومیں ہیں جنہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے, ان میں دیکھیں مسلمانوں نے دنیا میں حکمرانی کی, اور اس کے بعد جب مسلمانوں نے اپنے جو وہ اقدار تھے, وہ جو تعلیمات تھیں ان پہ جب عمل نہیں کیا تو دیکھ لیں آپ, حال دیکھ لیں مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے. صرف ایک ہی چیز ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی, اور اللہ کی رسی کے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ دو چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے ٹرو اسپرٹ میں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے, اور جس سے ہماری بھی فلاح ہے اور ہماری آنے والی نسل کی بھی فلاح. بے شک, بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. راجہ راشد صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. محمد علی رضا راؤ صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. اتنا عظیم دن ہے, 1500 سالہ جشن ولادت ہے, کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے شمار بے انتہا کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم 1500 سالہ جشن, ہم 1400 سالہ جشن میں نہیں تھے, اور ہم یقیناً اللہ تعالیٰ زندگی دے تو ہم 100 200 300 سال ہم جی سکتے ہیں, لیکن ایز پر سسٹم آف پاکستان دیکھا جائے تو 70 پلس انف, تو ہم مینس کے ایک صدی کے بعد موجود نہیں ہوں گے. تو اللہ کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم اس وقت 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں. عالم اسلام کو مبارکباد, آپ کو مبارکباد, پوری ٹیم کو مبارکباد, اور K21 کی پوری ٹیم ماشاءاللہ ان کو یہ سعادت ملی ہے کہ ہم جشن آقا کا جشن منا رہے ہیں اور جشن میں شامل ہوئے ماشاءاللہ. سب سے پہلے جو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہم بھی جلوس میں شامل ہوئے, آپ بھی ہوئے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جلوس میں شامل ہوئے. میں یہی کہوں گا کہ زندگی نہیں ہوتی, روشنی نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. زندگی نہیں ہوتی, روشنی نہیں ہوتی. آقا آپ آتے نہیں جو عالم میں, بندگی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آقا آپ آتے نہیں جو عالم میں, بندگی نہیں ہوتی. اس قطع کے اندر اس بہت بڑا میسج ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بھی آقا کی وجہ سے ہیں. بے شک, زندگیاں ملی ہیں تو آقا کے توسل سے ملی ہیں. بالکل. جو بندگی ملی ہے تو آقا کے توسل سے ملی ہیں. مینس جو کچھ ملا ہے وہ آقا کی وجہ سے ہی ملا ہے. بالکل. اور آقا اگر دنیا میں تشریف نہیں لاتے, نہ بندگی ہوتی, نہ دنیا ہوتی, نہ ہم ہوتے, نہ آپ ہوتے, بلکہ وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے. بالکل. سرور دو جہاں, رحمت بے کرا, جنت آسیاں, کشور کونین, مصطفیٰ جان رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو یہی ہے کہ ہم جلوس کی بات چل رہی تھی کہ ادب کا خیال رکھیں. چیزوں کو جس طرح پھینک کے دیا جا رہا ہے, اب وہ کھانے کی چیز ہے, یقیناً اس کو پھینک کے نہیں دینا چاہیے, اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور ادب کو ملوز خاطر رکھا جائے, اخلاقیات کا خیال رکھا جائے. علماء کرام فرماتے ہیں نا, حدیث پاک بھی ہے کہ قیامت کے دن بروز قیامت وہ پلڑا سب سے بھاری ہوگا اس شخص کا جسے اخلاق اچھے ہوں گے. مینس میسیج یہی ہے کہ ہم جو صبر نہیں کرتے ہم صبر کریں. اخلاقیات اچھی نہیں ہیں, اخلاقیات کا اچھا ہونا ضروری ہے. ہم اخلاق سے کام لیں, لوگوں کا خیال رکھیں, اور جو ہم نے گناہ, نماز ہم نہیں پڑھتے, نمازی بن جائیں, اللہ کرے. اور ہم سے دعا بھی کرتے ہیں, اور یقیناً یہ بڑوں کا میسیج یہی ہے, اور جن کا ہم جشن منا رہے ہیں ان کا میسیج بھی یہی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا, یہ راؤ صاحب یہ بتائیں, یہ لنگر کی بات ہو رہی تھی, یہ پاپڑ کا رواج کب سے عام ہوا؟ یہ اتفاق ایسا کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ پاپڑ کا رواج جو اس طرح دیا جا رہا ہے اور پاپڑ یہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں, بچے تو خوش ہیں, بڑے ناراض ہیں. اور پاپڑ بھی تو اچھے والے ہو نا, کوالٹی والے, تو بہت ناقص پاپڑ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بانٹے جاتے ہیں. تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اگر بانٹنا چاہتے ہیں تو وہی لنگر میں بانٹیں. بالکل ایسی ہی سب اسٹینڈرڈ کوالٹی جو ہے دی جا رہی ہے بچوں, دوسرے کے بچوں کو. اور اپنی ہم اگر بچوں کی بات کریں تو ہم کسی اچھے سے مارٹ سے جا کر اچھے سے پاپڑ لے کر آئیں گے,
چپس لے کر آئیں گے. تو یہ رواج کہاں سے آیا اس کی ہسٹری میں انشاءاللہ پڑھوں گا, پاپڑ کی ہسٹری پڑھیے گا بھی اور مجھے بھی بتائیے گا. اچھا ایک سوال اور, میں نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا, نام نہیں لے رہا, میں نے کہا پچھلے سال بھی جشن ولادت منایا گیا تھا, اس سال 1500 سالہ جشن ولادت ہے, تو کیا فرق ہے جو ہم نے پچھلے سال سیلیبریٹ کیا تھا اور اس سال میں کیا فرق آیا؟ تو مفتی صاحب نے مسکرا کے کہا کہ پچھلے سال جو نعت خوانوں نے پڑھا اور اس سال جو پڑھا تو پڑھنے کے 1500 روپے بڑھا دیے ہیں, یہ فرق آیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 1500 کم بتایا انہوں نے اچھا صاحب نے. ان کے علاقے میں 1500 بڑھے ہوں گے, علاقے وائز بھی تو ہوتا ہے, ڈیفینس ہوگا تو ظاہر سی بات ہے 15000 بڑھے ہوں گے وہاں پر. بالکل ایسی ہے, یہ علاقائی سطح پہ ریٹ فکس کیے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کے ایریا 1500 بڑھے. دیکھیں آپ نقیب محفل ہیں, آپ کا نعت خوانوں سے رابطہ رہے گا, سوچ سمجھ کر بولیے گا جو بھی بول رہے ہیں. جی میں سوچ سمجھ کر جو کہوں گا سچ کہوں گا. وکیل صاحب تشریف فرمائے ماشاءاللہ, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. آپ کا اپنا لفافہ کتنا ہے؟ اب آپ پھنس گئے سچ بول کے, آپ کا اپنا لفافہ کتنا ہے؟ دیکھیں فکس نہیں ہے, فکس نہیں ہے, جو جتنے دے دیں, جو محبت سے اتنا دیں کم سے کم گاڑی کا پیٹرول 4 ویل کا اور پراپر نکل جائے. کراچی سے حیدرآباد تک کا؟ کراچی سے حیدرآباد تک کا یا اس سے آگے کا؟ اس سے آگے تک. مینٹیننس, فیول, اوور آل چیزیں, اور پلس راستے میں کھانا پینا. سبحان اللہ, وہ نکل جائے. اچھا ناظرین میں بتا دوں کہ راؤ صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ہم اس طرح شرارتیں آپس میں کرتے رہتے ہیں, اور دوران پروگرام ہمیں ایک ہی بہت خوبصورت آواز اویس رضا قادری صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک لے لیجیے گا. کیسے ہیں اویس رضا قادری صاحب؟ آپ کو بھی جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. مبارک آپ کو بھی اور آپ کی دین کو بھی بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس مبارک ساعتوں کے صدقے ہمیں بھی اس کی برکت عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ میں انشاءاللہ آمد کے حوالے سے ہی سبحان اللہ, سبحان اللہ, تیار کر کے آیا تھا انشاءاللہ. ٹھیک, مائک قریب کر کے پڑھیے گا. ٹھیک. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج در و دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ ہو. جبریل آئے جھولا جھولانے, لوری دیں ذیشان. جبریل آئے جھولا جھولانے, لوری دیں ذیشان. سو جا سو جا رحمت عالم, سو جا سو جا رحمت عالم. دو جگ کے سردار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پیاری صورت ہنستا چہرہ, پیاری صورت ہنستا چہرہ, منہ سے جھڑتے پھول. پیاری صورت
ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول اور نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ آپ ہی کہیں نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ کیا بات ہے ویسے ماشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ اور یہ بتائیے کہ لیٹ کیسے ہو گئے آج؟ بس آپ کو پتہ ہے آج جلوس میں آپ کی جلوس کا ٹھیک سلسلہ ہے ماشاءاللہ پروگرامز کا سلسلہ ہے اور مسلسل پروگرامز ہیں اور اس پروگرام کے بعد بھی مجھے ایک پروگرام میں جانا ہے ماشاءاللہ کیا بات راؤ صاحب کے 6 پروگرام ہیں ابھی راؤ صاحب کو 6 پروگرام میں جانا ہے۔ اور یہ بتائیے ماشاءاللہ سے بابا بنے مبارکباد دیجیے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نصیب اچھے کرے۔ میں نے ان کو خاص طور پہ کہا تھا مٹھائی لے کر آئیے گا وہ کہاں رہ گئی؟ میں گاڑی میں ہی ہے مٹھائی چلیں گاڑی سے ہم کھا لیں گے پروگرام کے بعد۔ راجہ صاحب کے پاس آتا ہوں۔ راجہ صاحب کیا بچپن سے ہی آپ نے سوچا ہوا تھا وکیل ہی بننا ہے یہ کسی حادثاتی طور پر بن گئے؟ نہیں میں نیچرل ہوں اور آپ بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں کہ اگر آپ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے بالکل اور اگر آپ اسی پروفیشن کے اندر ہیں ٹھیک تو پھر آپ کو جو ہے وہ چیزوں کے لیے پریپریشن نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ پھر چیزیں آپ کو اپیل کرتی ہیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور ان چیزوں کے اوپر آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں خود ہی تو وہ آپ کمپیریٹیولی آپ کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے۔ تو میں بڑا کمفرٹیبل ہوں اپنے پروفیشن میں اور بہت میرے لیے چیزیں آسان ہیں۔ اس میں اصل میں مین چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے کلائنٹس آتے ہیں ان کی اگر کسی کی پراپرٹی ہے یا کوئی شخص کنفائنڈ ہے بیہائنڈ دا بار تو دونوں صورتوں میں ان کی روح جو ہے نا وہ بے چین ہوتی ہے۔ تو آپ کا جو رول ہے وہ سوسائٹی کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر تو آپ نے اس کو ایز یوٹیلٹی سٹور سمجھنا ہے تو پھر تو آپ کا بڑا بھیانک رول ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایز آپ نے اپنے کوئی جو پرسنل گینز کے حوالے سے ہے تو پھر تو آپ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس کی پھر آپ کو اس پروفیشن میں ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ دوسرے اسپیکٹ میں دیکھیں کہ اگر کسی کی روح بے چین ہے اس کی کوئی پراپرٹی جو ہے وہ اگر قبضہ ہو گیا ہے یا ان کا کوئی جو ہے وہ انوسینٹ جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار بے گناہ کوئی شخص بیہائنڈ دا بار ہے تو اس کی جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو ابھی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کلائنٹ آتا ہے تو مجھے اس سے بات چیت کر کے مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ جب اس کی کیس کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آسانی سے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک تو اس سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے صحیح کہ یہ جو ہے وہ صحیح ہے اور ٹھیک انوسینٹ ہے یا نہیں ہے ڈیفینیٹلی ٹھیک۔ تو اس صورت میں آپ کا ایک بڑا جو ہے وہ ایک اچھا رول ہوتا ہے، اس میں آپ کو عزت بھی ملتی ہے۔ اس میں نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی چیز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو جوڈیشری کی طرف سے بھی اور پبلکلی بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی آپ کو اس کی بڑی جو ہے وہ پے بیک رسپیکٹ ملتی ہے۔ ٹھیک اچھا راجہ صاحب ایک سوال آیا ابھی اچانک ذہن میں کہ اس پیشے کو وکالت کے پیشے کو کتنے % وکیل جو ہے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور کتنے % لوگ جو ہے وہ اپنا کمانے کے یہ لیے؟ واحد پروفیشن ہے، اس میں آپ اس کو 50-50 کہہ سکتے ہیں۔ 50-50 کہہ سکتے یہ ہیں واحد پروفیشن ہے، ٹھیک۔ آپ کسی پروفیشن میں پرسنٹیج نہیں دے سکتے۔ اس میں فار ایگزامپل آپ یہ پوچھیں نا کہ کیسے آپ دیکھیں ایک ٹیننٹ ہے اور ایک لینڈ لارڈ ہے، ٹھیک ہے، کسی نے اپنی دکان رینٹ پہ دے دی، اب جو ٹیننٹ ہے وہ کرایہ نہیں دے رہا، اب دیکھیں وہ بھی اپنا ایک وکیل انگیج کرے گا جو غلط کام کر رہا ہے، اب اس کا وکیل جو ہے وہ غلط کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب جو ہے لینڈ لارڈ کا جو وکیل ہے وہ جو اس کو ایویکشن کے لیے ایفرٹس کرے گا وہ اپنی جگہ پہ وہ بالکل 100% وہ ایفرٹس کرے۔ اسی طرح قاتل اور مقتول کا جو ہے رائٹ آف ڈیفینس سب کو ہے۔ اب کیا پتہ جس پہ قتل کا الزام ہے وہ انوسینٹ ہو، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کاروائی کوئی کر رہا ہے کیس کسی پہ بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جیلوں کے اندر کتنے بے گناہ اسی طرح جو کیسز ہیں وہ بن جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ یہ اس طریقے سے۔ بالکل تو یہ واحد پروفیشن ہے جس میں آپ ایٹ اے ٹائم 50% لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ حق میں اور 50% جو ہیں وہ
جو ہے وہ بالکل ایسے یہ چیز بالکل ایسے. اچھا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور میں چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بالکل ایک ہی چیز ہے، اگر ہماری جو کمیونٹی ہے ان کے لیے یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کی روح بے چین ہوتی ہے، تو ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ وہ روحانی طور پہ وہ سکون سے ہو جائیں. اگر ان کی پراپرٹیز اور ان کی اگر جان مال اور عزت تینوں چیزیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی جان مال اور عزت دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. اگر ہم ان چیزوں کی پروٹیکشن کریں گے تو ایک سوسائٹی کے اندر ایک اچھا ایک میسج جائے گا اور لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور اس کے علاوہ ایک میں پورے پاکستان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں. ہمارے جو اینیمیز، ہمارے جو دشمن ملک کے اندر موجود ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اپنی گلی محلوں کے اندر ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، لا انفورسمنٹ کو رپورٹ کریں. کہیں سے بھی انلیگل ایکٹیویٹی آپ کو کہیں نظر آتی ہے، آپ کی جہاں آپ کام کر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں، اس کو امیجیٹلی لا انفورسمنٹ کو رپورٹ کریں تاکہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کو آئینی ہاتھوں سے ملک سے باہر بھی نپٹا جائے اور ملک کے اندر بھی نپٹا جائے. بہت بہت خوبصورت پیغام. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام جو اپنے اختتام کو پہنچا، اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے اسپانسر کیئرنگ ہینڈز لیبارٹری والے، جن کا کہنا ہے جو کہ سروس آفر کرتے ہیں 24/7، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے اپنے سیمپل کلیکشن کروا سکتے ہیں اور اس کے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے. مزید معلومات کے لیے www.caringhandlaboratory.com سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جانے سے قبل اویس رضا قادری بھائی کی خوبصورت آواز میں ایک کلام شامل کریں گے، اور میری خواہش ہے کہ تاجدار حرم سے اگر اختتام ہو تو مزہ آ جائے. مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ غیر، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم تاجدار حرم سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے ملنداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے ملنداز نظر. اے قریشی لقب و ہاشمیوں طلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم. میں علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا